وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ سوال کہ اذان کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جنگل میں، مثلا ریگستان میں، کسی ایسی جگہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مسجد نہیں ہے اور کہیں پر بھی اذان نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر وہاں کوئی مسجد نہیں ہے اور مسلمانوں کا وہ علاقہ نہیں ہے تو اذان نہیں ہوئی ہوگی، تو جہاں اذان نہ ہوئی ہو تو وہاں اذان دینا واجب ہے اور اسی کے ساتھ پھر اقامت بھی کہی جائے گی۔ لیکن کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ مساجد ہیں اور اس میں اذان ہوتی ہے، تو اگر کہیں اذان ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے کفایت کر جاتی ہے، ہمیں اس کے ساتھ الگ سے اذان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اب سنت ہے، اچھا ہے، کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تب بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اقامت وہ اور زیادہ اس میں اہمیت ہے، تو چاہیے یہ کہ اقامت ضرور کر لیا کریں اگر اذان نہ بھی دی جائے جہاں مسجد میں کہیں ہو گئی ہے۔ اب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری مساجد مختلف لاک ڈاؤنز کے دوران بند ہو جاتی ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری جو لوکل مسجد ہے اس کے اندر اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ وقت ہو گیا، اذان عام حالات میں ہو جاتی تھی، مسجدیں جب کھلی تھیں، اب بند ہیں، تو بعض مساجد اس میں بہت احتیاط کرتے ہوئے اذان بھی نہیں دیتے۔ گو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ مساجد کو اگرچہ عوام کے لیے بند ہو، مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان میں سے امام اور مؤذن اور ایک آدھ دو اور لوگوں کو ضرور مسجد جانا چاہیے اور اذان بھی دینی چاہیے، اور وقت جماعت بھی دو لوگوں کی کر لینی چاہیے کم از کم، تاکہ وہ ایک جو شعار اسلام ہے، شعار اسلام، وہ ہمارا مس نہ ہو، ظاہر ضائع نہ ہو۔ اور یہ اکثر مساجد والے ایسا ہی کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے یا گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کو صحیح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کوئی بریچ نہ ہو، جبکہ یہ درست بات نہیں ہے۔ ایک یا دو لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا اگر ان کو اپنا ببل کریٹ کر لیا جائے کہ یہی لوگ خالی آیا کریں گے، یہ 3 لوگ مثلا، تو اس کی بالکل گنجائش ہے، اس کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ جو اکثر مساجد کرتی ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتے ان کا اپنا ہوگا مسئلہ جو بھی۔ تو اب ہمارے محلے کی مسجد میں اگر یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہا، تو اس صورت میں اچھا یہی ہے احتیاطاً اذان بھی دینی چاہیے وقت ہوتے ہی، اور اقامت بھی کرنی چاہیے۔ بلکہ اذان تو ویسے بھی اگر گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو دینے کا معمول بنا لینا چاہیے، اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ اذان سننے کے حد تک جہاں تک آواز جاتی ہے، شیاطین کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، خبیث جنوں کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ایسی پاکیزہ اور برکت والی چیز سے کیوں دور رکھتے ہیں؟ تو اس کا معمول بنانا چاہیے کہ گھر میں اذان دی جائے، اور لائیو اذان دی جائے، خود دی جائے، یعنی کوئی فون پہ لگا لے، کمپیوٹر پہ لگا لے، ریکارڈڈ کوئی، وہ اس کی وہ برکت نہیں ہوگی۔ گو کسی درجے میں کچھ تو ہے، تاہم اگر خود اذان دی جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح بچوں کو، جو لڑکے ہیں ان کو بلوغ کے قریب ہیں، یعنی مراہق ہیں یا 10-11 سال کے ایسے ہیں کہ سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ بھی اذان دے سکتے ہیں، جن کو سمجھ میں آتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور صحیح سے ادا کر سکتے ہیں اذان کے الفاظ، تو ان سے اذان دلوانی چاہیے تاکہ ان کو بھی اس کا ذوق شوق ہو۔ بچے بہت خوش محسوس کرتے ہیں، بہت اچھا ان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کوئی خدمت کی، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بڑا بعض بچے تو باقاعدہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں بھی اذان کی اجازت دی جائے، موقع دیا جائے۔ تو یہ اچھی اپرچونٹی ہے کہ مساجد جب بند ہیں اور گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں، تو وہ جو گھر میں نماز کرنا ناپسندیدہ تھا بلا عذر، اب وہ عذر کی وجہ سے ناپسندیدہ بھی نہیں بلکہ جائز ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی خوب برکات سمیٹ لینی چاہیے۔ اس میں بلکہ کوششیں کرنی چاہیے کہ گھر کے خواتین بھی پیچھے جماعت میں شریک ہو جائیں۔ وہ عام حالات میں خواتین کا مسجد جانا احناف کے ہیں ناپسندیدہ ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی اسٹریٹجی کے مطابق اور آج کل کے جو حالات ہیں لوگوں کے، اس کے مطابق ہے۔ دیگر ائمہ کے اس میں اکراہ نہیں ہے، ناپسندیدگی نہیں ہے، وہ افضل عورت کے لیے سب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ لیکن اس حالات میں جبکہ ایک پینڈیمک چل رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، سیکنڈ ویو کا سلسلہ ہے، جو الحمدللہ اتنی بری طریقے سے نہیں آئی ہے جس طرح پہلی والی آئی تھی، لیکن ابھی آگے سردی کا وقت آنے والا ہے، مزید شدت کی سردیاں ہیں، تو اس میں کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تاہم اس حوالے سے جو کوشش کی جا سکتی ہے تو ان میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ گھروں میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اذان دی جائے 5 وقت کی، اور وقت کے ساتھ اس کی باقاعدہ سنتیں پڑھنے کے بعد اقامت ہو اور پھر فرض جماعت کی جائے، اور اس میں یہ بھی اہتمام ہو کہ گھر کی خواتین بھی پیچھے جماعت میں شریک ہوں۔ جس کے پاس گھر میں کوئی اور موجود نہ ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی جماعت کر سکتا ہے، بیٹی خالی ہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، ماں ہے خالی ماں کے ساتھ کر سکتا ہے،
مرد نماز پڑھائے گا، مرد اذان اور اقامت کہے گا اگر کوئی اور مرد اویلیبل نہیں ہے، اور عورتیں پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی، اکیلی ہو تب بھی پیچھے صف میں کھڑی ہوں گی، اور مرد ہو تو دائیں طرف کھڑا ہوگا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ سب انشاءاللہ تعالی مشکلات کو ٹالنے کی بھی صورتیں ہیں، برکتیں بھی ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اذان دیں گے قیامت والے دن ان کی شان اونچی ہوگی، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، انہیں خاص موقع ملے گا. تو اب یہ ایک ہمیں برکت جو حاصل ہو رہی ہے وہ اصلی طور پر حاصل، یعنی یہ فائدہ ہو قیامت والے دن کی گردن اونچی ہوگی، لمبی ہوگی، یا یہ کہ اس مفہوم میں کہ ان کی شان بڑی اونچی ہوگی. تو دونوں صورتوں میں یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. عام حالات میں مسجد میں اذان دینا ہر ایک کے لیے بس میں نہیں ہوتا اور ایک کو موقع نہیں ملتا، تو اس گولڈن اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. گو اگر آپ کے قریب کی کسی مسجد میں اذان ہو گئی ہے تو آپ کی طرف سے ادا ہو گئی. اب کسی کو معلوم نہیں تھا اور پچھلی نمازیں اس نے پڑھ لی بغیر اس کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ وہ بہرحال بستی میں رہتا ہے جہاں پہ مسجد ہونی چاہیے، تو یہ تصور کر لیا جائے گا کہ اس مسجد میں اذان ہو گئی ہوگی. تو پچھلی نمازوں کو چھوڑ دیجئے، اس کی فکر میں نہ پڑیے کہ اب ہم جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے بغیر اذان کے اب کیا کریں، کہ ان کو لوٹائیں. نہیں، لوٹانے کی ضرورت نہیں. جو ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس پر اس کو قبول فرمائے اور اجر عطا فرمائے اور ماخوذ نہ فرمائے. آئندہ کے لیے احتیاط کریں. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے.